اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھ کر یا تھوڑا سا قرآن پاک کی تلاوت کی، تھوڑا سا ذکر و اذکار کیا، تھوڑے کچھ منٹ لگے 20-25 منٹ، تو اس کے بعد اب کافی ٹائم ہے، کسی نے گھر کے کام کاج وغیرہ کرنے ہیں یا کسی نے اپنے کام پر جانا ہے، کالج اسکول وغیرہ جانا ہے یا اپنے آفیسز وغیرہ میں جانا ہے، تو اب وہ کیا سو جائیں گے تو کیا ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ نماز فجر کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے یہ بڑی برکت والا ہوتا ہے، تو جو بندہ سو گیا تو اس نے ثواب اپنا ضائع کر دیا۔ تو اس حوالے سے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ ویڈیو پوری دیکھیے گا تاکہ پوری بات ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ نماز فجر اگر کسی انسان نے پڑھی، نماز فجر پڑھنے کے بعد اگر قرآن پاک کی تلاوت کی، کچھ تسبیحات وغیرہ پڑھی، کوئی ذکر و اذکار کیا۔ اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صبح بہت زیادہ جلدی یعنی ارلی جیسے ہی اذان ہوتی ہے اس کے کچھ دیر بعد نماز پڑھ لیتی ہیں، تو اب اس کے بعد کافی ٹائم ہوتا ہے، تو اب انہوں نے اگر 8 بجے آفس جانا ہے یا اسکول جانا ہے، بیچ میں 3-4 گھنٹے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر سو جائیں تاکہ ہمارے پھر پورا دن جو ہے وہ ہمارا اچھا گزرے اور ہم کام پہ اپنے یا اپنی پڑھائی پہ فوکس کر سکیں۔ تو اب بیچ میں لوگ کہہ دیتے کہ اچھا نماز کے بعد آپ سو گئے، آپ کا ثواب ضائع ہو جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا اگر مجبوری کی وجہ سے سو گئے۔ ویسے وہ ٹائم بہت برکت والا ہوتا ہے، یعنی اگر کسی نے نماز فجر پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، تسبیحات کی، تو اگر تو آپ کے پاس رات میں کوئی کام نہیں ہے، رات میں یعنی عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ سو گئے، فضولیات میں نہیں پڑے، اگر تو ضروری بعد دفعہ ضروری کام بھی ہوتا ہے یا بعد دفعہ آفس سے آتے آتے گھر میں بھی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، کھانا وغیرہ کھاتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے 9-10 بج جاتے ہیں، تو پھر صبح بھی یعنی نیند پوری نہیں ہوتی، تو اس میں بندہ کیا کرے؟ سو جائیں، اس میں کوئی گناہ یا حد نہیں ہے۔ لیکن وہ والا جو ٹائم ہے، اگر تو رات کو آپ وہ کام کر رہے ہیں، یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو کام آپ 3 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں پڑھیں گے نا، کریں گے یا پڑھائی کریں گے، اپنا سبق یاد کریں گے، خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک جو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم مائنڈ آپ کا فریش ہے، اس ٹائم خاموشی ہے، اس ٹائم آپ پرسکون جو آپ پڑھیں گے وہ آپ کو بہت دیر تک وہ سبق آپ کو یاد رہے گا، کبھی بھی یعنی وہ آپ کو بھولے گا نہیں۔ ایگزام کے دنوں میں جب آپ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر آپ جب سورج طلوع ہونے تک پڑھائی کرتے ہیں، جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں جو 1 گھنٹہ پڑھائی ہے وہ باقی آپ کے پورے دن کے 4-5 گھنٹوں کے برابر ہے، یعنی صبح کا ٹائم اتنا فریش ہوتا ہے مائنڈ اس میں کہ آپ جو بھی یاد کرتے ہیں وہ آپ کو جلدی بھولتا نہیں ہے اور اچھے سے وہ آپ کو سبق مائنڈ میں رہتا ہے، آپ کو میمورائز ہو جاتا ہے وہ سبق۔ اور اسی طرح قرآن پاک حفظ کرنے والے بچوں کے لیے بھی وہ والا ٹائم بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ برکات ہوتی ہیں، صبح آپ کو فریش ایئر ملتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے، آپ نے ریسٹ کیا ہوتا ہے، آپ کی باڈی کو ریسٹ ملا ہوتا ہے، آپ کے مائنڈ کو ریسٹ ملا ہوتا ہے، تو اس میں جو بھی آپ یاد کرتے ہیں سبق یا جو بھی کام کرتے ہیں اس میں برکت پڑتی ہے۔ اگر آپ میرا مشورہ ہے کہ جو کام آپ رات کو کر رہے ہیں وہی کام آپ اس کو جلدی سو جائیں اور آپ اس کو صبح اگر آپ کو خود پہ یقین ہے کہ میں نے اٹھ جانا ہے پھر تو آپ اس کو پینڈنگ کریں، لیکن اگر خود پہ یقین نہیں ہے کہ میں نہیں اٹھ سکتی یا نہیں اٹھ سکتا تو پھر آپ اس کو برائے کرم نہ چھوڑیں۔ اگر یقین ہو خود پہ کہ اٹھ جانا ہے میں نے تو پھر آپ اس کو چھوڑیں۔ تو باقی اگر کسی نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد اپنا فرض ادا کر لیا اور اس کے بعد ذکر و اذکار کر لیا، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کے فجر کی نماز کے بعد اگر 2-3 گھنٹے یا گھنٹہ کوئی سو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا ثواب بالکل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی جاگ گیا تو اس کو پھر اس وقت کی برکتیں ملیں گی، اس وقت میں جو کام کیا جائے اس میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس میں انسان کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے اس ٹائم میں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔